کے اندر بہت بڑا جلسہ بھی تھا عمران خان صاحب کا. کچھ اینڈ میں آ کر وہ بارش کی اور طوفان کی نظر ہو گیا، لیکن ایک بہت بڑی تعداد تھی. اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی. کل ناظرین جب اس پروگرام کے اندر ہم بات کر رہے تھے اور جب مرحلہ چل رہا تھا، پارلیمانی کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی، بالکل لاسٹ لیگ پہ تھی نیگوسیشنز، تو یہ خبریں آ رہی تھیں کہ شاید کوئی کنسنسس ہوتا نظر آ رہا ہے کہ پارلیمنٹیرینز ہی بیٹھ کر بتا دیں گے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، نگران پرائم منسٹر کون ہوگا. میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے آپس کی بات میں، جیو کی آپس کی بات میں کیا باتیں ہوئیں کچھ دن پہلے، ذرا دیکھیے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ججز کے پاس جائے گا. الیکشن کمیشن میں 5 جج بیٹھے. ایونچولی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی نہیں بنے، کیسی بنے گی، کیا ہوگا، کیا وہ سارا کچھ جو ہے ان مائی ویو اٹ ول گو ٹو دا ججز. 12 فروری 2013 اس میں کہا گیا تھا سیٹھی صاحب کی طرف سے، سیٹھی صاحب کنگریچولیشنز. بات تو چلے گی وہاں پر. بہرحال یہ پلس ہے مائنس ہے، ادھر آگے چل کے اس کے بعد بات کریں گے. ایم کیو ایم کے کچھ تحفظات ہیں ناظرین ڈی لمیٹیشن کے حوالے سے، ان پہ بھی بات ہوگی. مشرف صاحب پاکستان آ رہے ہیں، انہیں تھریٹ ہے. اور آخر میں یہ ناظرین کہ یقینی طور پر آپ کے ذہنوں میں وہی سوال ہوگا جو میرے ذہن میں بھی ہے، اور اس کا تعلق نجم سیٹھی صاحب کی ذات سے ہے. کچھ باتیں اور خبریں ایسی چل رہی تھیں، لیکن میں سیٹھی صاحب سے پروگرام کے آخر میں اس حوالے سے بات کروں گا اور بڑی سنجیدہ بات ہوگی. تو سیٹھی صاحب سب سے پہلے ہم شروع کر دیتے ہیں، پھر عمران خان صاحب کے جلسے پر بھی آئیں گے کیونکہ ہمارے بہت سے دوست انتظار کر رہے ہوں گے کہ اس کو ایویلیویٹ کیا جائے. لیکن کیئر ٹیکر نگران وزیر اعظم کے حوالے سے چلیں ٹھیک ہے، آپ نے کہا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن میں موجود ججز کے پاس جائے گا. اب بات یہ ہے، کیا آپ اسے سیاستدانوں کا فیلئر قرار دیتے ہیں کہ یہ کنسنسس نہیں بنا سکے دونوں سٹیجز پر، یا نہیں؟ یہ اس کے اوپر پہلے بھی آپ کی اور میری بات ہوئی اور میں نے اپنا خیالات کا اظہار کیا تھا. میں نے یہی کہا تھا کہ یہ سیاستدانوں کو سالو کرنا چاہیے، یہ الیکشن کمیشن کے پاس نہیں جانا چاہیے. مگر ساتھ ساتھ مجھے لگ رہا تھا کہ ایسے نہیں ہوگا، میری خواہش پوری نہیں ہوگی اور یہ جائے گا وہیں ججز کے پاس، اور ویسے ہی ہوا. اب اس میں پیپلز پارٹی والوں کو یہ کہنا ہے کہ یہ ان کی طرف سے تو رکاوٹ نہیں تھی، مگر نون والوں نے پہلے یہ کہہ دیا کہ ہم تو وہیں لے جانا چاہتے ہیں. چوہدری نثار کا کوئی غالباً کوئی بیان تھا. میں سمجھتا ہوں وہ بیان مناسب نہیں تھا. اگر جانا بھی تھا تو کہنا نہیں چاہیے تھا کہ ہم وہاں لے کے جائیں گے. کوشش یہی کرنی چاہیے تھی کہ یہیں اس کو حل کیا جاتا. اب وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، اس میں کیا ہے، قانونی طور پہ یہ بنایا گیا ہے سارا سسٹم، اور تو اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے. وہ بھی صحیح کہتے ہیں، قانونی طور پہ کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، ظاہری بات ہے، اور وہ ایک بالکل پراپر پروسیجر کے تحت سب کچھ ابھی تک چل رہا ہے. تو دونوں سائڈز کی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ صحیح ہے. مگر جو میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ یہ سارے معاملے پارلیمنٹ میں اندر ہی سارٹ آؤٹ ہونے چاہیے، سیاستدانوں کو کرنے چاہیے. یہ نہ فوج سے پوچھنا چاہیے، نہ ججز کے پاس جانا چاہیے. وہ لاسٹ ریزورٹ ہوتی ہے، اور وہ بڑی ایک اٹس اے فیلئر، ٹیکنیکلی اے فیلئر آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی. تو اس لیے میں یہ چاہتا تھا. مگر کیونکہ انہوں نے اب جو آئین کے اندر ترمیم کی ہیں، اس کے انہوں نے اینٹیسپیٹ کیا تھا کہ یہاں اتنی ہسٹری ہے ڈسٹرسٹ کی، اعتماد ایک دوسرے پہ نہیں ہے، لڑائی جھگڑے رہے ہیں، اور اس ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر اتفاق نہ ہو سکے پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹری کمیٹیز کے اندر، تو پھر ایک اور انڈیپینڈنٹ ادارے کے پاس جانا چاہیے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ پھر انڈیپینڈنٹ ادارے کے پاس گئے ہیں، کیونکہ انہیں احساس تھا کہ ہمارا ایک ہسٹری ایسی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑا، پہاڑ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بٹ بہتر یہ ہوتا، مگر نہیں ہوا تو چلے، یہ بھی برا نہیں ہے. ایک اسے کانسپیریسی تھیوری کہا جائے، اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اپوزیشن وہاں پر وفاق میں پی ایم ایل این ہمیشہ سے یہ چاہتی تھی کہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہی جائے. کیوں؟ اب اس کے پیچھے تھیوری وہ کہتے ہیں، مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کبھی بھی یہ ارادہ ہی نہیں تھا. چوہدری نثار علی خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا ان سے کبھی نہیں ہو سکتا. تو کنسپریسی تو نہیں ہے نا. اگر ان کے 2 لوگ ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہیں اور ان کے 2 لوگ ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، تو یہ 3 لوگ، اور یہ مطلب ایک کافی عرصے سے یہ بات چل رہی ہے، تو دونوں کو پتا تھا کہ پانی کیسے چل رہا ہے. تو اس میں یہ کہنا کہ ٹھیک ہے جی پھر یہ وہیں جائے گا، تو یہ ایک ریئلزم کی بھی بات ہو سکتی ہے. اس میں کوئی سازش کی مجھے وہ نہیں آتی تھی. سازش جب آپ کہتے ہیں کہ سازش ہے اس میں، پھر آپ ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات کہتے ہیں جو کہتے نہیں ہیں مگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہے. وہ یہ ہے کہ کیا وہاں کوئی شاید ناساز قسم کا انفلوئنس ہو اور وہاں اپنی بات منوا لی جائے. مگر میں نہیں سمجھتا کہ یہ الیکشن کمیشن 4+1
اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی غلط قسم کی کوئی دباؤ آئے گا اس کے اوپر، یا یہاں لوگ جو ہیں انڈیپینڈنٹ فیصلے نہیں کریں گے. یہاں یہ الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ فیصلے کرے گی، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ ساری کنسپیریسی تھیریز نہ ادھر کی رہیں گی نہ ادھر کی رہیں گی. مجھے پورا اعتماد ہے اس الیکشن کمیشن پہ. میں سمجھتا ہوں بڑے زبردست لوگ بیٹھے ہیں وہاں، اور اچھی بات یہ کہ اتفاق سے آئے ہیں. ان کے فیصلے کے اوپر کوئی بھی نکتہ چینی نہیں کر سکے گا بعد میں. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پریشر اور نو پریشر فیصلہ اچھا ہی ہوگا، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ٹھیک ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں ناٹ انڈر اینی پریشر. یہ میری مطلب ہے آئی ہیو مطلب انارمس کانفیڈنس ان دس الیکشن کمیشن آف پاکستان. اچھا چلیں، یہ بات تو ہو گئی، اب دیکھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹس کیا ہوتی ہیں. آج ملتوی ہو گیا کل تک کے لیے، کل آخری دن ہے، پتہ چل ہی جائے گا. اب آ جاتے ہیں سیٹھی صاحب ہم پاکستان تحریک انصاف کے آج کے جلسے اس میں ایک بات رہ گئی. ہاں ضرور، اگر آپ اجازت دیں تو. اس وقت بڑے ہاٹ کینڈیڈیٹس بھی تو ہیں نا، لوگوں کے فیورٹ کینڈیڈیٹس ہیں، اور لیڈنگ کینڈیڈیٹس جو دو پرائم منسٹر کے ذریعے جو کے لیے ہیں، وہ اب چھپی بھی بات نہیں ہے. وہ دو ہی ہیں. وہ ایک جسٹس صاحب ہیں ناصر اسلم زاہد صاحب ہیں، اور ایک ڈاکٹر عشرت حسین صاحب. ایک ٹیکنوکریٹ ہیں، ایک فارمر ریٹائرڈ جج ہیں. دونوں کی کافی عزت ہے، اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی فورگون کنکلوژن ہے کہ ان میں سے ایک یا وہ ہوگا، ان میں سے کوئی ایک پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کوئی پہلے سے فیصلہ نہیں ہے. یہ سارے کل بیٹھیں گے اور کل بیٹھ کے یہ فیصلہ ہوگا، اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ 3-2 کا بھی ججمنٹ آ سکتی ہے، 4-1 کی بھی ججمنٹ آ سکتی ہے، 5-0 کی بھی ججمنٹ آ سکتی ہے. مگر بڑی ڈیسائسو بات ہوگی، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں اس میں گنجائش نہیں ہوگی نکتہ چینی کی. مطلب میجورٹی ڈیسیجن ہوگا جو بھی، یہ تو پتہ چل جائے گا کل. پی ٹی آئی کا جلسہ سیٹھی صاحب، کل ہم جب اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، ہمارے ناظرین کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ یہ آپ نے کہا کہ کوارٹر فائنل ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوارٹر فائنل انہوں نے سکسیسفلی جیت لیا ہے، جو آج کی اسٹرینتھ تھی جلسے کی؟ ارے کمال ہے، آپ ہمیں جلسہ نہیں دکھائیں گے؟ نہیں، میں جلسہ تو ہمارے ویورز کو نظر آ بھی رہا ہوگا. ہمیں بھی تو دکھائے نا ذرا تھوڑا سا. نہیں جی، وہ ویورز کو ہمارے نظر بھی آئے گا، ویورز کو تو ہمارے نظر آ رہا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، یہ obviously آپ نے بھی اسکرین کے اوپر دیکھا ہے. میں نے تو دیکھا ہے جلسہ. جی ہاں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی اس میں باہر سے لوگ زیادہ آئے ہیں، لاہور سے کم آئے ہیں، مختلف طرح کے ویوز ہوتے ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اٹ واز اے سکسیسفل جلسہ؟ دیکھیے کوارٹر فائنلز تھرو ہو گئے عمران خان صاحب. کل پرسوں ہم یہی بات کر رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے سیمی فائنلز ہیں، میں نے کہا نہیں کوارٹر فائنلز ہیں. کوارٹر فائنلز میں تو کوالیفائی ہو گئے. یہ بہت بڑا جلسہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اس میں دو رائے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی سب سے بڑا جلسہ تھا. میں نے لوگوں سے بات کی ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں. میں کچھ سینئر پولیس افسروں سے بات کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کا یہ خیال ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا سب سے بڑا جلسہ تھا، اور یہ بالکل انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، یہ کسی کی پارٹی کے ایسی ویسی نہیں ہے. پھر مجھے جرنلسٹ سے بھی میں نے بات کی. جرنلسٹ کہنے لگے کہ بہت بڑا جلسہ تھا، مگر اتنا ہی بڑا تھا جتنا عمران خان صاحب کا پہلا تھا. اس سے بڑا نہیں تھا، مختلف تھا، اس سے بڑا نہیں تھا. تو مطلب دو رائے تھی، مگر اتفاق کس پہ تھا کہ بہت بڑا جلسہ تھا، بہت بڑا اور کامیاب جلسہ تھا. اب آئیے آپ کے جلسے کے اندر اس جلسے میں اور پچھلے جلسے میں کیا فرق تھا؟ فرق کیا تھا نا، وہ دو تین چیزیں ہیں. بالکل. پہلی بات جو چیز مجھے نظر آئی، اور جو پھر میں نے فون وون کیے لوگوں سے بات کی انڈیپینڈنٹ، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی رائے انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، میں نے ان سے پوچھا. انہوں نے کہا جی سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ جیسے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کے پارٹی کے ایکٹیوسٹ جو انہوں نے نئے الیکٹ کیے ہیں وہ آئیں گے، وہ سارے پاکستان سے آئیں گے. انہوں نے تو آنا تھا، 80,000 لوگوں نے تو انہوں نے تو اسی کے اوپر بینکنگ کی ہوئی ہے ساری، کہ یہی لوگ آپ پارٹی کو باہر نکالیں گے. تو اس لیے یہ کہنا کہ لاہور کے لوگ کم تھے اور باہر کے لوگ زیادہ تھے، کچھ لوگوں نے کہا جی 25% لاہور کے لوگ تھے، 75% باہر سے آئے تھے. اس سے میں دو باتیں کہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ اگر میاں صاحب بھی یہاں جلسہ کریں گے تو وہ، اور یا زرداری صاحب بھی یہاں آگے جلسہ کرتے ہیں، خیر اب تو وہ کر نہیں سکتے، تو لاہور کے لوگ 25, 20, 30, 40% ہی ہوتے ہیں، باہر سے ہی آتے ہیں. ہر جلسے میں بسز آتی ہیں باہر سے، لوگ اپنا کنسٹیٹیوئنسی سے لے کے آتے ہیں. لیکن یہاں جب وہ بات کرتے ہیں جلسے میں تو وہ کہتے ہیں کہ لاہور جاگ اٹھا ہے اور لاہور آیا ہے. لاہور از جسٹ اے سمبل. لاہور کے اندر طاہر القادری کے سارے پاکستان سے لوگ آئے تھے، جلسہ لاہور کا تھا. میاں صاحب کے بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب کا پہلا جلسہ بھی ایسے ہی تھا، مگر اس دفعہ باہر سے بہت لوگ آئے تھے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اٹس اے شو آف اسٹرینتھ، اور وہ نئی اسٹرینتھ جو انہوں نے ایکوائر کی ہے. I see nothing wrong with it. I think جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لائیں گے اپنے لوگ باہر سے، اس دفعہ انہوں نے پروو کیا کہ ان کے لوگ آئے باہر سے. So I don't see anything wrong with it. I think he has demonstrated. انہوں نے ایک پوائنٹ پروو کر دیا. He's put up a good show. He's put up a bloody good show. اور انہوں نے پروو کیا کہ جی میں نے کہا تھا کہ ہمارے جو لوگ آئیں گے وہ باہر سے آئیں گے. یہ نہیں کہ انہوں نے کہا تھا سارے لاہور کے لوگ آئیں گے،
اور وہی لوگ باہر سے آئے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ مجھے لوگوں نے کہا کہ فیملیز نہیں تھیں جتنی پہلے خواتین جتنی زیادہ خواتین بچے جیسے پہلے تھے, رونق تھی. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ حد تک تو وہ صحیح ہے, مگر وہ تو لاہور سے ہی آ سکتے تھے نا. کوئی یہاں وہ کوئی بسز اور وہ تنظیمیں تو نہیں ہے نا, پارٹی تو بھی نہیں بن رہی ہے نا, ان کے پاس اس قسم کی سہولتیں تو نہیں ہیں کہ لانگ وے آپ تو بن گئی ہیں. ہاں مگر یار وہ کروڑوں روپے خرچ کرنا اور بسز کے اندر لوگوں کو لانا اور ان کی دیگیں کھلانی, یہ تو پرانی پارٹیز کا سٹائل ہے نا. ان کا تو وہ سٹائل نہیں ہے, ابھی تک تو نہیں ہے سرٹنلی. تو مطلب ہے کہ they do look after their people, بٹ ایسے نہیں کہ جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں آن دا ہول بلڈی گڈ شو, ٹھیک ٹھاک. اتنا چارج تھا جتنا پہلا جلسہ تھا؟ نہیں, اتنا چارج نہیں تھا, مگر شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ پہلی دفعہ وہ اپنی طاقت کو پہچان رہے ہیں اور تھوڑے سے خود بھی وہ انہیں احساس ہے اس بات. وہ خود کہتے ہیں ہم نے طاقت کو پہچان لیا تھا 30 اکتوبر 2011. وہ تو کہتے ہیں نا, خان صاحب تو 15 سال سے اپنی طاقت کو پہچان رہے ہیں, ہم تو اب پہچان رہے ہیں. لیٹس بی آنیسٹ, ہم تو کہتے ہیں ہم دیکھ کے پہچان رہے ہیں, وہ تو بلیو کر کے پہچان رہے ہیں. اچھا, تو اس لیے آن دا ہول آئی ایم سیٹسفائڈ کہ کوارٹر فائنل میں خان صاحب آگئے ہیں. جو وعدہ کیا وہ نبھا دیا کہ ہم لے کے آئیں گے, دکھائیں گے, انہوں نے دکھا دیا. اسپیچ ویچ کوئی نہیں سننے آتا, یہ سب دکھانے آئے تھے کہ ہم ہیں اور ہم بھی دیکھیں گے. یہ وہی ڈرامہ ہے سارا. اچھا, ایک اور بات کہ کمپیریزن لوگ کر رہے ہیں نا فوری کے, پہلا جلسہ تھا وہ بہت بڑا تھا, چلیں یہ اس جتنا تھا یا اس سے بڑا تھا, جو بھی تھا. وہ جلسہ جب ہوا تو وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل ویکیوم تھا. پی ایم ایل این وازنٹ کنسنٹریٹنگ, یہاں ایون پیپلز پارٹی جو بھی تھا, عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا ڈینٹ ڈالا تھا اور اس نے بڑے لوگوں کو ان نرو کیا تھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی پھر 3 مہینے تک دھوم رہی, 3-4 مہینے تک. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تو وہ پولیٹیکل ویکیوم تو نہیں ہے, 2-3 شاید 4 دن بعد کوئی اور جلسہ کسی کا ہو جائے, اور یہ کہ وہ تو پھر اس کا 3 مہینے تک امپیکٹ رہا تھا, کیا اس جلسے کا امپیکٹ رہے گا؟ بڑی امپورٹنٹ سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جلسہ 15 سال کے بعد بڑا جلسہ ہوا تھا, اور وہ ایک گراؤنڈ بریکنگ تھی, جیسے کہتے ہیں نا آئس بریکنگ تھی, انپریسیڈنٹڈ تھا. وہ اس کا آدھا سائز بھی ہوتا تو پھر بھی لوگوں نے بڑا امپریس ہونا تھا. کیا تھا نا, تو اس لیے وہ پہلا ڈیمونسٹریشن تھی مسل کی, اور لوگ توقع نہیں کر رہے تھے کتنی ہوگی, ان کے جو کرٹکس تھے. تو اس لیے اس کی بڑی دھوم دھام تھی, اور اس کا جو چرچا تھا کہ آ گیا عمران خان, آ گیا, بن گیا. پی ٹی آئی والے لوگ بڑے خوش تھے کہ انہوں نے کیا. اینڈ سو اس کا تو ایک اور جھلکا تھا. اس کا یہ تھا کہ یہ گیم میں واپس آنا تھا. اب عمران خان صاحب کو تو پتا ہے کہ وہ گیم میں ہیں, مگر بہت سے لوگ ڈاؤٹ کر رہے تھے, کیونکہ میاں صاحب نے ٹھا کر کے واپس گیم میں آئے اور آ کے کیا فاسٹ بولنگ کرائی میاں صاحب, ادھر سے پکڑے لوگ, ادھر سے لیے, ادھر کو آؤٹ کیا. خان صاحب نے کام بھی ہے کہ ساروں کو میاں خان صاحب ہل گئے, یار ہے کہ اب خان صاحب از ٹرائنگ ٹو کم بیک انٹو دی گیم, اور ہم نے یہی کہا تھا اس جلسے کے بعد وہ گیم میں آئیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جلسوں کے ساتھ الیکشن نہیں جیتے جاتے, جلسوں کے ساتھ ایک پرسیپشن کریٹ کی جاتی ہے. اس پرسیپشن کو پھر ریالٹی کے اندر گراس روٹس میں سپورٹ لینی پڑے گی. ابھی تک مجھے رورل ایریاز میں سپورٹ نظر نہیں آ رہی ہے اس طریقے سے جس طریقے سے آنی چاہیے اگر عمران خان صاحب سویپ کرنا چاہتے ہیں. سونامی مجھے نظر ابھی تک نہیں آ رہی ہے, مگر اربن ایریاز میں, پنجاب کے اور پختونخوا کے اربن ایریاز میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا سپورٹ بیس ہے. اب اس کی ارتھمیٹک کیا ہوگی, وہ 3 میں فائٹ کے اندر 1 لاکھ ووٹر ہے, 2 لاکھ ووٹر ہے, 50% ٹرن آؤٹ ہے, 2 لاکھ ووٹر ایک سیٹ میں سے 50 لاکھ ووٹر نے آنا ہے, وہاں 30 ہزار والوں نے جیت جانا ہے. پرانے زمانے میں 75 ہزار 45-50 پہ جیتتے تھے, اب وہ 30 ہزار والوں نے جیتنا ہے. اگر خان صاحب 30 لے گئے, میاں صاحب 35 لے گئے, زرداری صاحب 25 لے گئے, تو بڑا مطلب نیرو ہوگی یہ چیز. اس لیے میں ابھی یہ کہہ نہیں سکتا, اور نہ ہی کوئی کہہ سکتا کہ عوام نے اس دن نکل کے کیا کرنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت سے لوگ جو پیپلز پارٹی کے تھے اور یا نواز شریف صاحب کے تھے, وہ ہو سکتا ہے وہ باغی ہو جائیں اس دن. اور میں صرف دیہاتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہاں دھڑے کی پالیٹکس, تکڑی پالیٹکس, مگر یہاں جو عورتیں ہیں, خواتین ہیں اور نوجوان لوگ ہیں, فیملیز میں اندر ضرور کوئی نہ کوئی اسپلٹ ہوگی. تو اس میں عمران خان صاحب کس حد تک آگے جاتے ہیں, وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. ابھی مجھے یہ جلسہ از اے گڈ فرسٹ اسٹیپ ٹو کم بیک ان دا گیم, بٹ کمنگ بیک ان دا گیم ڈزنٹ مین اینی تھنگ. بہت محنت کرنی پڑے گی, بڑی آگے جدوجہد کرنی پڑے گی ان کو ڈینٹ مارنے کے لیے. میاں صاحب بڑی اسٹرانگ بیٹنگ کر رہے ہیں اس وقت, اور عمران خان صاحب کو پرانے زمانے والی ان سوئنگ اور آؤٹ سوئنگ کروانی پڑے گی. تو میاں صاحب کو نہ LBW لے سکیں گے, نہ ان کی وکٹ لے سکیں گے. اور کیونکہ میاں صاحب نے باؤنسرز کو ہک نہیں کرنا, میاں صاحب نے اسٹریٹ بیٹ کھیلنا ہے. اس وقت وہ سینچری کے قریب پہنچے ہیں, ان کو آؤٹ کرنے کے لیے خان صاحب کو سب کچھ کرنا پڑے گا. سو آپ یہ سمجھ رہے ہیں, اور یہ بات, ڈو یو ایکسپٹ, ایڈمٹ دا فیکٹ اس کا امپیکٹ ہوگا, لیکن اتنا نہیں جتنا پچھلے جلسے کا ہوگا. اس کی وجہ سے as I've explained, اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ we are back in the game, now let's work hard. اچھا سیٹھی صاحب, اب بات یہ ہے کہ آج بھی بات ریپیٹڈلی کہی جا رہی ہے
کہ کیونکہ 24 سے نامینیشنز کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. خان صاحب نے کہا کہ ہمیں وقت ملتا تو زیادہ اچھے کینڈیڈیٹس لیتے، لیکن ابھی بھی ہی از کانفیڈنٹ. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا، کیونکہ وہ اپنے الیکشنز میں بزی رہے ہیں، انہوں نے اتنا ہوم ورک کر لیا ہے کہ اچھے وننگ کینڈیڈیٹس، ونیبل کینڈیڈیٹس وہ لا سکتے ہیں؟ دیکھیے میرا نہیں خیال ہی از لوکنگ فار ونیبل کینڈیڈیٹس. جب ونیبل کینڈیڈیٹس کی بات کرتے ہیں نا تو آپ سمجھتے ہیں وہ لوگ جو کہ پچھلے 15-20 سال سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور کبھی جیتتے ہیں کبھی ہارتے ہیں مگر ٹاپ 1-2 میں ہوتے ہیں. اور اس وقت وہ دو جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں انہوں نے بانٹ لی ہیں، جو رہ جائے گا وہ کوئی ادھر چلا جائے گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا بہت سے لوگ جو کیو میں تھے وہ ادھر جا رہے ہیں، ان کی طرف نہیں آ رہے. تو اب ونیبل کینڈیڈیٹس کی الیکشن جو ہے نا خان صاحب کی وہ نہیں چلے گی. خان صاحب کو اب چلے گی گراس روٹس کی. ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے ونیبل کینڈیڈیٹس کی الیکشن کیمپین کرنی ہے یا انہوں نے گراس روٹس کیمپین کرنی ہے جو ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی. ہی ہیز ٹو ڈیسائیڈ دس. ان بٹوین رہیں گے تو نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. صحیح، یعنی کہ نظریے کی سیاست کرنی پڑے گی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ آپ نے کچھ دیر پہلے جیو نیوز پہ دیکھا، اس وقت ارتھ آر منایا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر، اور جیو از این آفیشیل پارٹنر ود WWF فار دا پاسٹ 3 ایئرز، پچھلے 3 سال سے. اور جو میسج ہے وہ بڑا کلیئر ہے، وہ یہ کہ انرجی کو کنزرو کیا جائے. جو غیر ضروری لائٹس ہم جلاتے ہیں، بہت سی جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ غیر ضروری لائٹس جلاتے ہیں ہم اور انرجی کو نہیں سیو کرتے. تو میسج یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہو اتنی انرجی کو کنزیوم کیا جائے. اور اسی کا اظہار کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے بھی اس وقت موم بتیاں جل رہی ہیں. اور کیونکہ ہم نے پروگرام کر رہے ہیں تو اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. تو فرسٹ پلیس میں اس کو بجھاتا ہوں اور پھر سیٹھی صاحب کی طرف آپ دیکھیں گے. ہاں اٹ ٹک یو وائل سیٹھی صاحب. یار ڈالے آپ تو ہیں پھوکی شیر اور ہم بھوک بھوکی ہیں. ایٹ لیسٹ میں پھوکی شیر ہوں، آپ پھوکی شیر ہیں، آپ صرف اسی لیے مجھے 2-3 وقت لگی پھوکے مار. ٹھیک ہے. اچھا سیٹھی صاحب، اب ہم ذرا آگے چلتے ہیں. عمران خان صاحب کے جلسے کے حوالے سے بات ہوگی، لیکن ایک بات جو خان صاحب نے وعدے گنوائے ہیں وہ مطلب انہوں نے کہا جی کہ وہ جھوٹ نہیں بولیں گے اپنے لوگوں کے ساتھ. ٹیکس کا جو پیسہ ہے اس کی حفاظت کی جائے گی. وہ کہتے ہیں میرا ملک سے باہر کچھ نہیں ہے، میرا جینا مرنا ملک کے لیے ہے. اور پلس انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں کسی بھی صورت میں اگر میں امریکہ کو کہوں گا، اگر میں پاکستان کے لوگوں کو کہوں گا کہ میں ڈرون حملوں کی مذمت کرتا ہوں تو میں امریکہ کو بھی کہوں گا، تو لہٰذا میرا کوئی ڈول فیس نہیں ہوگا. تو یہ وعدے انہوں نے آج اپنے لوگوں سے کیے ہیں. میرے خیال میں بینیفٹ کریں گے انہیں یہ وعدے. نہیں اچھے چودھری شجاعت صاحب نے حمایت کر دی ہے ان وعدوں کی. نہیں تو ساری دنیا ان کی اس قسم کے وعدے کی حمایت کرتی ہے. آج میں نے ایک اور چیز دیکھی، وعدے تو خیر نبھانے جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا کہ کون سے نبھائے جاتے ہیں اور کون سے نہیں نبھائے جاتے ہیں. وعدے تو سیاستدان بہت سے کرتے ہیں، سب یہی کہتے ہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا. تو وہاں تو ہم جج نہیں کر سکتے ابھی. خواہش سب کی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہوتا. تو یہاں تو کوئی ٹریک ریکارڈ ہے ہی نہیں، سو وی ہیو ٹو گو بائی واٹ ہی سیز. عرض یہ ہے کہ آج جذبہ جس قسم کا پہلے جلسے میں تھا نا، سپونٹینیس گیٹی، وہ آج نہیں تھا. رورنگ کراؤڈ جو تھا نا، وہ اس لیے کیونکہ اس قسم کے لوگ نہیں تھے. یہ سیاسی لوگ آئے ہوئے تھے، کارکن آئے ہوئے تھے. اور کارکن جو تھے وہ خود اپنے آپ سے امپریس بھی تھے اور خوفزدہ بھی تھے کہ اب کتنے ہم کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. اس کے دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب نے جب اپنی تقریر شروع کی تو جذبہ کچھ نظر آیا لوگوں کو. ہاں خان صاحب کے بعد، مگر جب ہاشمی صاحب وغیرہ بول رہے تھے تو وہ لوگوں نے لفٹ نہیں کرائی. تو یہ بھی ایک پیغام عوام کی طرف سے ہے کہ آپ ذرا سوچئے، آپ کے ساتھ ہیں یا آپ نے وائس چیئرمین اور سیکرٹری جنرل اور یہ وہ، ذرا سوچئے یہ دس از ناٹ گڈ انف. خان صاحب ہیز ٹو تھنک ویری کلیئرلی کہ کن لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، کن کو آگے لے کے جائیں گے. یہ میسج از لاؤڈ اینڈ کلیئر، یعنی کہ خان صاحب کو ریڈ کرنا چاہیے اس آج کی جو پلس ہے جلسے کی پلس اس سے. بہرحال ایم کیو ایم کا سیٹھی صاحب، انہوں نے آج الطاف حسین صاحب نے فرمایا ہے کہ ان کو ٹرسٹ نہیں ہے، لیک آف ٹرسٹ شو کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر، کیونکہ جس طرح سے ڈی لمیٹیشن کروائی گئی ہے کراچی کے اندر. اب ناؤ دی کوسچن ہیئر از کہ ایم کیو ایم کو جو آج فیصل صاحب زواری صاحب بھی بات کر رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ صرف کراچی کے اندر، ہمارا اعتراض یہ ہے کہ کراچی کے اندر صرف کیوں کرائی جا رہی ہیں، پورے ملک میں ہونی چاہیے، اور اگر کرائی جا رہی ہیں تو بڑی آربیٹریرلی شاید کی جا رہی ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے
کراچی کے اب جو انتخابات ہوں گے ان کے ریزلٹس کے اوپر اثر پڑے گا؟ الیکشن کمیشن کے لیے کوئی کمپلیکیشنز ہوں گی؟ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کے اوپر پہلے بھی گفتگو کی تھی. کافی دفعہ کر چکے ہیں. میری پوزیشن بڑی واضح تھی کہ سینسس کروایا جائے, سارے پاکستان میں ڈیلیمیٹیشن پھر سے کی جائے, نئی کنسٹیٹوئنسیز بنائی جائیں. بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے اور اس کو اکیلے طور پہ کراچی میں اسپیشلی ایک سینسیٹیو سچویشن ہے, وہاں ابھی ہاتھ نہ ڈالا جائے. یہ میری پوزیشن تھی. اس کے بعد سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گئی, انہوں نے میری پوزیشن اور میری جیسے لوگوں کی پوزیشن کو چھٹی کرا دی اور کہا نہیں یہاں کرنی ہے ڈیلیمیٹیشن. ونس دا سپریم کورٹ آرڈر کمز, آپ جو مرضی کرتے رہیں, کرنا پڑے گا. That is the law. That's the law. آپ جو کر لیں, فنش, گیم از اوور, اب آپ کو کرنا پڑے گا. اب اس کے رائٹس اینڈ رانگز آپ ڈسکس کرتے رہیں, مگر بوائیکاٹ آپ نہیں کر سکتے, ڈس اوبے آرڈر آپ نہیں کر سکتے. الیکشن کمیشن کی مجھے یاد ہے چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے خود کہا تھا ہی واز ناٹ ان فیور. ان کا یہی پوزیشن تھی جو میری پوزیشن تھی کہ ہم سینسس ہو جائے, میں اس چیز میں ہاتھ نہیں ڈالنا, ابھی نہیں ڈالنا چاہیے. اس میں کچھ الیکشن کمیشن کے لوگوں کا خیال شاید تھا کہ کرنا چاہیے, مگر چیف الیکشن کمیشنر کا 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ انہوں نے آن ریکارڈ کہ ذاتی طور پہ آئی ڈونٹ لائک اٹ. مگر سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, سپریم کورٹ کا آرڈر, اور سپریم کورٹ نے ایک دفعہ نہیں پھر انہوں نے یاد بھی دلایا, ہم نے کہا ہوا آپ کیجئے. تو یہ کرنا ہی کرنا تھا. اس لیے اس سٹیج پہ آ کے رونا پیٹنا کہ جی یہ کیوں ہو گیا. ایم کیو ایم کی آبجیکشن اس وقت بھی ویلڈ تھی, اب بھی ویلڈ ہے, مگر جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے وہ ویلڈ ہے اوور آل ادر اوپینینز. اب یہاں تک تو بات آئی. اب جو ایم کیو ایم جو آج یہ بات سیاسی اثرات نا اس کے, اب یہ کہہ رہے ہیں اس کے سیاسی اثرات تو ظاہر ہے, میرا خیال ہے اس میں ایک منیمم سیٹ کا فرق پڑ جائے گا, ایک آدھی سیٹ, ایک نہیں تو 2 کا سیٹوں کا فرق پڑ جائے گا. جہاں ایم کیو ایم نے, اور یہ یاد رہے کہ ایم کیو ایم نے یہ ڈیلیمیٹیشن مشرف صاحب کے زمانے میں اپنے حق میں کروائی تھی تاکہ ان کو 1-2 سیٹیں ایکسٹرا مل جائیں. They dispute it, but it's a fact کہ یہ ڈیلیمیٹیشن مشرف صاحب کے زمانے میں ہوئی تھی. یہ تو نہیں ڈسپیوٹ کرتے نا, ہاں یہ نہیں کرتے, تو باقی تو ظاہر ہے یہ کہیں گے ہمارے حق میں, وہ کہیں گے ہم جیل میں تھے, جو بھی مگر ڈیلیمیٹیشن مشرف صاحب نے کیوں کرائی تھی؟ مشرف صاحب کا ایک الائنس تھا ایم کیو ایم کے ساتھ, 10 سال وہ الائنس رہا. آپ کو یاد ہوگا جب عشرت العباد صاحب گورنر لگے تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت بات یہ ہو رہی تھی کہ ان کے خلاف پتہ نہیں کتنے 40-50 کیسز تھے اور وہ کیسز نظر انداز کر کے ان کو گورنر لگا دیا گیا, اور وہ بڑی تنقید کی گئی مشرف صاحب کی, یہ آپ نے کیا کیا. انہوں نے ایک سیاسی طور پہ الائنس بنایا تھا ایم کیو ایم کے ساتھ, اور یہ کنڈیشن تھی اس الائنس کی کہ ہمیں تھوڑی بہت مدد ہماری. اب ایم کیو ایم جو مرضی کہے, آئی ایم سوری, دس از دا فیکٹ. مگر یہ بھی فیکٹ ہے کہ یہ دس واز ناٹ دا اسٹیج ٹو ڈو اٹ. مائی ویو. ٹھیک ہے, اب سپریم کورٹ نے اوور رول کر دیا ایم کیو ایم کو بھی, مجھے بھی, الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمشنر کو بھی اوور رول کر دیا. انہوں نے جا کے اب کر لیا. میرا جو اب پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نہیں, یہ اب اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشن میں, یہ نہیں, آج مظاہرہ بھی کر رہے تھے, اس کی ضرورت نہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے. الیکشن کمیشن از دا کمیشن آف دا لاسٹ ریزورٹ. ہمیں سب کو اس کے اندر اعتماد کرنا چاہیے, بیکاز اب ہمارے پاس اور ہے نہیں چارہ. دس از دی الیکشن کمیشن جو کانسٹیٹیوشنلی ہم نے کریٹ کی ہے, ان کو آزاد کیا ہے. اب ہمیں ان کے اوپر پورا اعتماد کرنا چاہیے. ان کی جو ججمنٹس ہیں ان کے اوپر اتنی تنقید نہیں کرنی چاہیے فرام اے پارٹی پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو. دوسری بات یہ کہ اگر ایم کیو ایم کو پرابلم ہے تو ان کو چاہیے کہ دے شوڈ اپیل, ناٹ کہ آپ نے کیوں کیا ہے اس کے اوپر اپیل نہیں, وہ تو کرنا ہی کرنا, سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. اپیل یہ کرنی چاہیے کہ کس بیسس پہ کیا آپ نے, وہ بیسس تو بتایا جائے نا, اگر وہ ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ہوا, ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں. آپ نے 2+2 22 بنایا یا 2+2 4 بنایا, آپ نے کیوں آپ نے اس لائن کو ایسے کر کے ایسے کیا, کیا آرگیومنٹ ہے وہاں, ایسے کیوں نہیں کیا, ایسے کیوں کیا. یہ جو انہوں نے ازمپشنز ہیں اس کے اندر ڈیلیمیٹیشن کے اندر, وہ چاہیے الیکشن کمیشن کو ایکسپلین کرے, پیورلی ٹیکنیکل, پیورلی, اور یہ امپورٹنٹ ہے. اور ایم کیو ایم کو چاہیے کہ وہ ڈیمانڈ کریں کہ جی ہمیں بتایا جائے کہ کس بیسس پہ یہ کیا گیا, یہ نہیں کہ کیوں کیا گیا. وہاں ایم کیو ایم کا کیس اسٹرانگ ہو سکتا ہے, بیکاز وہاں 2 اوپینینز ہو سکتے ہیں کہ آپ نے لائن ایسے کیوں کھینچی, ایسے کیوں نہیں کھینچی. ٹھیک, اس کے اندر پھر سپریم کورٹ کی ہدایت بھی ہے, وہ بھی سامنے آئے گی, اور بھی چیزیں آئیں گی, اور ہو سکتا ہے وہاں اور بھی کوئی کمپرومائز ہو جائے کہ نہیں ایسے نہیں, اگر اس کو ایسے کر لیا جائے تو یہ بہتر ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو میں سمجھتا ہوں ایم کیو ایم کو کانکریٹ ہوم ورک کرنا چاہیے, ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ یہ بتایا جائے کہ کیسے کیا آپ نے, کیوں ایسے کیا, ایسے کیوں نہیں کیا, کیا ریزنز تھے, کیا وہ ویلڈ تھے یا نہیں تھے, اس کو چیلنج کرنا چاہیے, وہاں جا کے بات کرنی چاہیے. ابھی ٹائم ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ فائنل ورڈ نہیں ہے. الیکشن کمیشن کے اوپر ریویو ہو سکتی ہے ان کے کام کے اوپر, اور وہ سپریم کورٹ میں ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے, کیوں نہیں ہو سکتی, کریں. مگر یہ ہے کہ جی ہم الیکشن کمیشن میں اعتماد نہیں ہے, احتجاج کرتے ہیں, از ناٹ گڈ. اور یہ امپریشن بھی نہیں دینا چاہیے, کیونکہ اب بڑا کروشل ہوگا, کراچی میں بھی الیکشن بہت کروشل ہوں گے. سیٹھی صاحب, پرویز مشرف صاحب کے بارے میں کل بات ٹھیک ہے آ رہے ہیں, لیکن آج ان کو دھمکی بھی دی گئی ہے تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے کہ اگر آپ آئے تو ہم آپ کے پیچھے ڈیتھ اسکواڈز بھیجیں گے, سوسائڈ اسکواڈز بھیجیں گے, اور آپ کو ایون سنائپرز بھیجیں گے, اینڈ ویل ٹارگٹ یو.
اب یہ بات آپ نے کل بھی کہی تھی کہ آپ کا ایشو یہ نہیں ہے کہ وہ آ رہے ہیں تو کیا ادارے کیا کریں گے، آپ کا ایشو یہ ہے کہ ان کی سیکیورٹی ول بی دی ایشو. اب کیا پرویز مشرف صاحب کو ان حالات میں آنا یہ کتنا کیلکولیٹڈ اچھا ڈیسیجن ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، مشرف صاحب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے موت سے ڈر نہیں ہے. وہ اپنے پرنسپلز ہیں ان کے جس کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں. وہ اپنے آپ کو ونڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ پروو کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو الزام ان پہ لگے ہیں یہ غلط ہیں، اور وہ یہ پروو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ابھی بھی ان کے بارے میں لوگوں کے دل میں نرمی ہے. تو وہ ایک سیاست کرنا چاہتے ہیں. وہ محب الوطن شخص ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر کیا یہ فیصلہ ٹھیک کہ نہیں؟ انہوں نے اپنی جان لگا دی اس کے اوپر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا، اب پہلے بھی یہ ایشو تھا، اب بھی وہی ایشو ہے. پہلے بھی انہوں نے 2 دفعہ 3 دفعہ ملتوی کیا. اب وہ ڈٹے ہوئے کہ انہوں نے آنا ہے. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے مختلف اداروں نے بھی اور کچھ ملکوں نے، مگر وہ مان نہیں رہے ہیں. اب وہ آ رہے ہیں، اس لیے وہ بالکل جانتے ہیں کہ کیا خطرہ ہے. اور یہ جو تحریک طالبان کی طرف سے یہ جو آیا ہے یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا نا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب محترمہ آئی تھی تو ان کے اوپر بھی بیت اللہ مسعود نے کہا تھا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ محترمہ کے 15 دن آنے سے پہلے ہمارے ایک رپورٹر نے، میرے ایک رپورٹر نے ایک انٹرویو کی تھی بیت اللہ مسعود صاحب کی انڈائریکٹلی سٹنگ سینیٹر جو ان کے قریب تھے، اور اس میں انہوں نے ہمیں کہا تھا، اور میرے اخبار میں ڈیلی ٹائمز میں اس وقت ہم نے اخبار میں ہیڈ لائن لگائی تھی کہ بیت اللہ مسعود کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے بے نظیر. اور ویسے ہی ہوا. انہوں نے کراچی میں بھی ٹرائی کیا، پھر انہوں نے لاہور میں اسلام آباد میں پنڈی میں بھی، اور وہ کامیاب ہو گئے. تو یہاں بھی بالکل وہ کریں گے، I have no doubt. وہ بالکل ٹارگٹ کریں گے. وہ ایک پروف کرنا چاہ رہے ہیں کچھ. ان کے لیے مشرف از اے ویری بگ ٹارگٹ. اب جنرل صاحب نے یہ دیکھنا ہے کہ کس لیول کی ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے گی. میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں، میں پھر یہ کہوں گا، نہ محترمہ کو صحیح سیکیورٹی ملی، اور میں سمجھتا ہوں نہ جنرل صاحب کو سیکیورٹی صحیح ملے گی. یہ غلط فہمی ہے ان کی. اگر ان کا خیال ہے کہ ان کو جیمرز بھی ملیں گے اور ان کو یہ بھی ملے گا اور وہ بھی ملے گا، ان کو بلٹ پروف گاڑیاں ان کو خود اپنی خریدنی پڑیں گی. ان کو ریاست کی طرف سے کچھ نہیں ملے گا. ریاست کی طرف سے پولیس کی کچھ اسکورٹس وورٹس مل جائیں گی. اور جیسے آج فار ایگزامپل عمران خان صاحب کا جلسہ تھا اور شہباز شریف صاحب کی فراخ دلی کہ انہوں نے جس طریقے کے ساتھ ان کو جلسے کو سیکیور کیا، اور میٹرو کو بھی چلنے دیا اور سب کچھ کرنے. وہ تو آئی کوڈ سی کہ لاہور پولیس واز ویری کنسرنڈ. میں یہ سمجھتا ہوں اس حد تک تو سب کچھ ہوگا. اس ملک میں سیکیورٹی کا کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. آپ یقین کریں، جلسے از دی ایزیسٹ تھنگ ان دا ورلڈ ان میں انفلٹریٹ کرنا. یہ جو ہم بنا دیتے ہیں جی کہ جی آپ اس میں سے گزریں گے تو وہ ٹوٹ ہوگا، یہ کچھ ٹوٹ واک تھرو گیٹس تو کچھ بھی نہیں ہے. واک تھرو گیٹس کو جاتا ہے کوئی نہیں جاتا، اور وہ جو ہوتا بھی ہے، جو بھی جاتا ہے وہ ٹو ہو رہا ہوتا ہے اور پولیس والے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. تو یہ یہاں کا سیکیورٹی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. میں اگر آپ کو اندر کی بات بتاؤں، آپ پوچھیں کہ یہاں کتنے سیاستدان ہیں جن کے لائف از ان ڈینجر. آپ کا کیا خیال ہے کتنوں کے پاس جب وہ چلتے ہیں ان کے پاس جیمرز ہوتے ہیں؟ میرے حال میں بہت کم. مطلب ہے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے علاوہ، اس لیے میں زیادہ بات نہیں، لیکن ہمیں تو مطلب نظر آتا ہے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے علاوہ جو اپوزیشن میں ہیں، اگر انہوں نے کوئی جیمرز کیے ہیں تو وہ اپنی طرف سے کرنے پڑیں گے. ریاست کی طرف سے انہیں کچھ نہیں ملے گا. یہاں یہ حال بھی ہے کہ یہاں حکومتیں پروونشل ایسی بھی ہیں جن کے پاس جیمرز ہیں، وہ خراب ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں واٹ ٹو ڈو. بٹ میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا. آئی ہوپ کہ انہوں نے نئے جیمرز وغیرہ منگوا لیے اور سب کی پروٹیکشن ہوگی. بٹ سیکیورٹی از اے ویری بگ ایشو. پرٹیکولرلی الیکشنز کے ان دنوں. اور آپ یقین کریں، سوئسائڈ بامبنگ کے خلاف کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. یعنی کہ خودکش بمبار کے خلاف کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. وہ جس قسم کی سیکیورٹی خودکش بمبار کے خلاف جو ہونی چاہیے، جو ٹریننگ ہونی چاہیے، فورس اسپیشل ہونی چاہیے، وہ ہے ہی نہیں سارے ملک میں. اس لیے جنرل صاحب فیس اے ویری سیریس سیکیورٹی تھریٹ. بٹ وہ جانتے ہیں، وہ سوچ سمجھ کے اگر آئے تو سوچ سمجھ کے آئیں گے. اینڈ ہی ول ہیو ٹو گو تھرو آل دس. شیخ صاحب ایک بات، یہ بھی آپ نے سیکیورٹی کی بات کی تو میں نہیں مطلب یہ بات از اٹ ٹرو کہ صرف پرویز مشرف صاحب کو چلے آفس سیکیورٹی، اب وہ تھریٹ بھی آ گئی ہے. کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے اس وقت ہمارے ملک کے اندر جس کو سیکیورٹی تھریٹ نہ ہو، خاص طور پہ الیکشنز؟ پیپلز پارٹی کے لیڈرز کو ہے. اگر کسی کو نہیں ہے اس وقت ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو عمران خان صاحب ہیں. اور مولانا نے، فضل الرحمان صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو بھی تھی، مگر جب سے انہوں نے وہ اے پی سی کی بات کی اور تھوڑا سا وہ طالبان ان کی طرف نرمی دکھا رہے ہیں. مگر اے این پی از اے ٹارگیٹ. ان کی اے پی سی سے کوئی فرق نہیں پڑا. اے این پی ول ریمین اے ٹارگیٹ. پیپلز پارٹی ول ریمین اے ٹارگیٹ. نون والے میں سمجھتا ہوں کہ ول ناٹ بی اے ٹارگیٹ. بٹ ول ناٹ بی اے ٹارگیٹ کہ نون والے بڑے خیال سے انہوں نے طالبان کے خلاف کوئی بات نہیں کی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو نون میں ایم کیو ایم ول بی اے ٹارگیٹ.
وہ تو ہے نا. سو یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ پارٹیز ہیں جنہوں نے کھل کے بات کی. اب مشرف صاحب تو کہیں یا نہ کہیں, مشرف صاحب تو 7 سال ان پاور رہے, لال مسجد ہوا, سوات آپریشن, اس پہلا والا جو جنرل پاشا نے کیا تھا, اس وقت وہ ڈی جی ملٹری آپریشنز تھے, ڈی جی ISI سے بننے سے پہلے, اینڈ سو آن. تو اس لیے اور پھر اوپر سے آپ نے دیکھا کہ کچھ ٹرائبل لوگ ہیں, بگٹیز اینڈ سو آن, جن کی اب وہ ایک ٹرائبل پرابلم بھی بن گیا ہے, ٹرائبل ریونج ہوتا ہے, ایک نوشن بلڈ فیوڈز ہوتے ہیں. So he is facing a real problem. Over and above that is the other problem of the institution of the army. Army doesn't like army chiefs facing these situations. ان اپنے لیے بھی, انسٹیٹیوشن کو بھی یہ بات نہیں پسند, اور پرسنل لیول مطلب سیکرٹ سینس ہوتی ہے. اس لیے جنرل صاحب بڑے لوگوں کو ناراض کر کے واپس آئیں گے اگر آئے تو. اور ڈی یو سی کے جنرل صاحب کی پارٹی کی اگر وہ آ گئے, چلے سیکورٹی اسائڈ, الائنسز کوئی ان کے ساتھ الائی, جنرل صاحب ول بی ویری لکی کہ وہ اپنی سیٹ اگر ایک جیت لے تو. ادر دین دیٹ کوئی چانسز نہیں, مجھے اس وقت تو نظر نہیں آ رہا. اچھا سیٹھی صاحب, اب کیونکہ ہم پروگرام کے آخری حصے میں جا رہے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ وہ سوال میں نے شروع میں ناظرین ہمارے نے کہا تھا, میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ان سے آپ سے یہ سوال کیا جائے گا. سیٹھی صاحب, ایک خبر چل رہی ہے اور آج وہ خبر باہر آئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے, اب کیونکہ سٹیج یہ ہے کہ پہلی سٹیج گزر چکی ہے, پنجاب کے اندر کیئر ٹیکر چیف منسٹر جو ہے اس کا سلیکشن نہیں ہو سکا, نامنیز پہلے ان کے تھے, پھر انہوں نے چینج کیا. فائنلی پاکستان پیپلز پارٹی نے 2 نام دیے ہیں, جن میں سے ایک نام سید زاہد حسین صاحب کا ہے جو کہ فارمر جج ہیں, اور ایک نام آپ کا ہے. جتنی جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے اس کے لیے, ہمارے ادارے کے لیے ایک بڑی آنر کی بات ہے. ڈیفینیٹلی ون فیلز گڈ اباؤٹ اٹ. آپ کی پرسنل رائے اس کے اندر کیا ہے؟ کیونکہ آج بہت سے لوگوں نے سوال پوچھا, آئی واز ان نو پوزیشن ٹو آنسر دس کوشچن, لیکن میں آج اب اس وقت آپ سے پوچھ رہا ہوں. منیب, بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال مناسب ہے کہ اس پہ کوئی بات کی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہونا ہے ملک کے لیے بہتر ہونا چاہیے. ہمیں یہ بہت, ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن ٹھیک ٹھاک ہو جائیں, کوئی کنٹروورسی نہیں ہونی چاہیے, اور صاف اور شفاف ہونے چاہیے. اور جو لوگ بھی پرائم منسٹر کیئر ٹیکرز جو بنتے ہیں, ان کا یہی جاب ہوگا ٹو ڈو دس. اور میری امید یہی ہے کہ جو بھی سلیکٹ ہوں گے وہ جو یارڈ سٹک ہے اس پہ اتریں گے, چیلنج کو فیس کریں گے, اور جو کچھ ہوگا ملک کے لیے بہتر ہونا چاہیے. اس سے زیادہ میرا مناسب نہیں ہے بات کرنا. اور جو کچھ بھی ہو ملک کے لیے بہتر, اور ہونا وہی کچھ ہے جو اللہ کو منظور ہے. ناظرین, آپ نے آج یہ پروگرام دیکھا, ہم نے کوشش کی کہ آج کی جتنی ڈیولپمنٹس تھیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے, ارتھار کے حوالے سے, عمران خان صاحب کے جلسے کے حوالے سے ان پہ بات کی جائے. کل کے پروگرام میں بھی انشاءاللہ جو کل کی اہم خبریں ہوں گی اس کے حوالے سے بات ہوگی. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ.